کئی دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن ایسا بھی آیا کہ حضرت عثمان، حضرت عمر اور حضرت علی تینوں بیٹھے تھے۔ آپ نے تینوں سے پوچھا، تمہارا عائشہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تینوں نے ایک زبان ہو کر کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ کی پاک دامنی کے بارے میں کسی کافر ہی کو شک ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی خاموش رہے۔ تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ آپ کا چہرہ مبارک لال ہو گیا، آنکھیں چمکنے لگی، جسم پسینے میں ڈوب گیا۔ سب سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو آپ نے بتایا، اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی تصدیق کر دی ہے۔ تینوں بزرگ ایک ساتھ بولے، خدا کا شکر ہے، ہم نے اس بہتان پر کبھی یقین نہ کیا اور ہم خدا کے غضب سے بچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت تمام مسلمانوں کو جمع کرنے کا حکم دے دیا۔ جب تمام مسلمان مسجد نبوی میں جمع ہو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ایک تشریف لائے اور ایک نہایت ہی اثردار تقریر کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ کے سلسلے کی وحی پڑھ کر سنائی۔ وہ بھولے بھالے مسلمان جو منافقوں کی چال کے شکار ہو گئے تھے بہت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے اسی وقت توبہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ مکان میں داخل ہو کر سیدھے حضرت عائشہ صدیقہ کے مکان میں پہنچے۔ حضرت عائشہ پر غفلت طاری تھی، وہاں تیز بخار میں پڑی ہوئی تھیں۔ مصطح اب بھی ان کے پاس بیٹھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصطح سے پوچھا، اب حضرت عائشہ صدیقہ کی کیا حال ہے؟ مصطح نے آنسوؤں کی کچھ بوندوں کو گراتے ہوئے کہا، کوئی دم کی مہمان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر گھبرا گئے۔ آپ نے پوچھا، کیا مرض کا زور ہے یا کوئی اور بھی شکایت ہے؟ مرض تو ایسا تیز نہیں معلوم ہوتا، کوئی روحانی تکلیف ہے۔ مصطح نے جواب دیا، کیا کھاتی پیتی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کئی دن سے کچھ کھایا نہیں، صرف پانی کے کچھ قطروں پر زندگی گزار رہی ہیں۔ مصطح نے بتایا، بے ہوش کب سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، رات سے۔ مصطح نے بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑھے، جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پکڑ کر کھینچنا چاہا، فوراً ہی حضرت عائشہ صدیقہ کو ہوش آ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کمزور آواز میں بولی، میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا قصور معاف کر دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر بیٹھ گئے، مسکرا کر کہا، تم کو مبارک ہو، تمہاری پاک دامنی کی گواہی خدا نے دے دی ہے۔ حضرت عائشہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے کہا، خدا کا ہزار ہزار شکر ہے کہ میری روحانی تکلیف دور ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ، میں نے تمہارے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، میں شرمندہ ہوں، یہ میرا قصور ہے، کیا تم میرے اس انجانے قصور کو معاف کرو گی؟ حضرت عائشہ بولی، میرے سرتاج، آپ کا کیسا قصور؟ آپ کو تو واقعات نے یقین کرنے پر مجبور کر دیا۔ خیر، جو بھی ہو اب خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری پاک دامنی کی گواہی دی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ خوش تو ہوئیں اور سکون ملنے کی وجہ سے اب وہاں تیزی سے صحت مند ہونے لگیں۔